نہیں لائے. اور کیا ہے نمبر 1. نمبر 5, صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے, صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے نا, معاویہ حضرت علی, میں نے وضاحت کر دیا اس کی. اس اختلاف کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس اختلاف کو اختلاف کرنے والے جو لوگ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے تھے, یعنی حضرت معاویہ, حضرت ام المؤمنین عائشہ اور دیگر لوگ, ان کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگ آج کل کے رافضیوں سے بھی بڑے مجرم ہیں. رافضی کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا, خود رافضی ہے, لیکن یہ سب طریقہ ہوتا ہے, ہتھ کنڈا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. یہ بات کرنے کا طریقہ ہے, خود بھی وہی کام کر رہا ہے میرے بھائی, وہ گالیاں دے رہا ہے صحابہ کرام کو. تو کہتا ہے جتنے بڑے صحابہ مجرم ہیں, جتنے بڑے رافضی مجرم ہیں, اس سے بڑے وہ صحابہ مجرم تھے جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں اختلاف کیا تھا. اب بتائیے کیا کہنا چاہتا ہے حضرت معاویہ کو, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور دیگر صحابہ کرام, عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام تھے. ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے حضرت علی, چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پر لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی بکر عمر پر لعنت کرتا ہے, دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے. جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے اس کا جرم کیا ہے؟ بڑا ہے. یعنی آج کل کے رافضیوں سے بڑے مجرم ہیں. پھر دیکھیے کیا کہتا ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے, بیچ میں آئی ہے تو اس کا ذکر کر دیتا ہوں. کہتا ہے کہ قرآن کریم آج کل ڈیجیٹل بھی موبائل میں بھی آ گیا ہے, سب کی موبائل میں ہے تقریباً. وہ کہتا ہے جو آج موبائلوں میں ڈیجیٹل قرآن موجود ہے, اگر کوئی شخص قرآن کریم کو موبائل کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو ان صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا جو زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے. کون سی منطق ہے بھائی, کون سی منطق؟ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کھلے گا اور کھلے گا, ابھی تو آنکھیں کھل رہی ہیں دھیرے دھیرے, لیکن اور کھل جائے گا. کہتا ہے یہ اس کا ٹیکسٹ دیکھیے, آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے, اگر ان کا لیول اور ان کی نیت انہی جیسی ہو. نیت اور لیول کی تو بات اپنی جگہ پر ہی ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل جو موبائلوں میں اور ڈیجیٹل قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو صحابہ کے زبانی قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی؟ یہاں تک علماء بات کرتے ہیں کہ اس قرآن میں ڈیجیٹل پڑھنے میں پورا ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, اور یہ آدمی کہتا ہے ان کو زیادہ ثواب ملے گا.